بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے میری ساس کا فون بند ہوا تھا۔ کہنے لگی کہ کل ہی حماد یہاں شہر پہنچ جائے گا، اس کی نوکری شہر میں لگی ہے۔ یہ سن کر میں کچھ پریشان سی ہوئی تھی، کیونکہ میں اکیلی اس چھوٹے سے فلیٹ میں رہتی تھی اور میرا شوہر فرمان بیرون ملک میں نوکری کے لیے گیا تھا۔ میں شہر میں رہنا ہی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میں گاؤں سے ہی آئی تھی۔ فرمان کی نوکری پہلے شہر میں تھی، شادی ہوتے ہی وہ مجھے شہر لے آیا، لیکن پھر اس کی کمپنی والوں نے اسے بیرون ملک بھیج دیا۔ میں نے اسے بہت کہا کہ وہ مجھے گاؤں میں واپس بھیج دے، میں اپنے مائکے میں رہ لوں گی اور سسرال بھی گاؤں میں ہی ہے، لیکن وہ کہنے لگا کہ نہیں، تم میرے اسی فلیٹ میں رہو گی۔ پچھلے 3 ماہ سے میں اکیلے ہی فلیٹ میں رہ رہی تھی۔ اب تو میری آس پاس کے بہت سے لوگوں سے جان پہچان ہو گئی تھی، دل بھی لگ چکا تھا، لیکن دیور کے آنے کا سن کر میں پریشان تھی۔ اگر میرا شوہر یہاں پر ہوتا تو مجھے فکر نہ ہوتی، لیکن دیور کا یہاں میرے ساتھ اکیلے رہنا مجھے کچھ غیر مناسب سا لگ رہا تھا، لیکن میں اپنی ساس کو انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ رات کو جب فرمان کا فون آیا تو میں نے انہیں اپنی ساس کی بات بتا دی۔ وہ کہنے لگے یہ تو اچھی بات ہے، وہ آ جائے گا تو مجھے تمہاری بھی فکر نہیں رہے گی۔ میں نے کہا فرمان، میں اکیلی کیسے اس کے ساتھ ایک گھر میں رہ سکتی ہوں؟ میری بات سن کر وہ اکھڑ گیا، کہنے لگا کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ بھائی ہے میرا، تمہیں اسے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ جس غضبناک لہجے میں اس نے مجھ سے کہا تھا، میں آگے سے کچھ بول نہیں پائی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے حماد شروع سے ہی ناپسند تھا۔ فرمان اور ہم دونوں ہی میری دور کی خالہ کے بیٹے تھے۔ میں ان کو زیادہ تو نہیں جانتی تھی، لیکن جب بھی برادری میں کسی کی شادی ہوتی تو سب اکٹھے ہوتے۔ فرمان سلجھے ہوئے مزاج کے انسان تھے، لیکن حماد اتنا ہی بدخونی اور کچھ لوفر قسم کا تھا۔ لڑکیوں سے ہنس ہنس کر باتیں کرنا اس کی عادت تھی۔ جو باتیں میں نے اس کے بارے میں گاؤں کی لڑکیوں سے سن رکھی تھی، میں اسے نظر بھر کر بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی۔ پھر اس کے ساتھ ایک گھر میں رہنا، نوکری لگ جانے کا مطلب تو یہی تھا کہ وہ کئی ماہ تک یہاں رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ نوکری پکی ہو جائے تو سالوں سال یہیں پر رہے، اور فرمان تو 6 مہینے سے پہلے آنے والے نہ تھے۔ میں سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ اگلے روز میں نے اس کی پسند کی بریانی بنا لی، کیونکہ میری ساس نے خاص تاکید کی تھی۔ 7 بجے میرے گھر کی بیل بجی۔ مجھے معلوم تھا کہ حماد ہی ہوگا۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ سامنے مسکراتا ہوا مجھے دیکھ رہا تھا۔ بڑی بے تکلفی سے اپنا بیگ لے کر اندر آ گیا۔ کہنے لگا توبہ ہے، یہ بس کا سفر بھی تھکا کے رکھ دیا۔ پھر کہنے لگا میرا کمرہ کون سا ہے؟ اس فلیٹ میں بس 2 ہی تو کمرے تھے۔ میں نے دوسرے کمرے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس کمرے میں زیادہ فرنیچر نہ تھا، اسے میں نے ڈرائنگ روم کے طور پر سیٹ کیا تھا۔ اس نے ایک نظر کمرے کا جائزہ لیا، کہنے لگا میں یہاں نہیں رہ سکتا، ایسا کرو تم یہاں پر سو جانا، مجھے تو بیڈ پر ہی نیند آتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بڑے آرام سے میرے کمرے میں چلا گیا۔ میں اسے حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ اس وقت میں اسے بحث کرنے کے موڈ میں نہیں تھی کہ کیا سوچے گا کہ بھابی نے آتے ہی بحث شروع کر دی ہے۔ وہ مجھ سے بس 2 سال ہی چھوٹا تھا، لیکن دیکھنے میں ظاہر ہے اپنے قد کاٹ کی بدولت مجھ سے بڑا ہی لگتا تھا۔ میں نے کھانا گرم کیا، تب تک وہ نہا دھو کر آ گیا۔ بریانی دیکھ کر خوش بھی ہو گیا، کہنے لگا بہت ذائقہ ہے تمہارے ہاتھ میں۔ میں تو خیر پہلی دفعہ ہی کھا رہا ہوں، کیونکہ شادی کے فوراً بعد تو تم شہر آ گئی تھی۔ یہ کہنے کے بعد کہنے لگا تمہارے لیے تحفہ لایا ہوں، چلو آؤ تمہیں دکھاتا ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے بڑے غصے سے کہا میرا ہاتھ چھوڑو۔ کہنے لگا پہلے تمہیں تحفہ تو دکھا دوں۔ پھر اس نے مجھے ایک فینسی سوٹ دیا۔ کہنے لگا یہ تمہارے لیے میں نے وہ رکھ لیا، لیکن جس قسم کا وہ لڑکا تھا میں نے یہی سوچا کہ مجھے اسے دور ہی رہنا چاہیے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میں نے اپنی زندگی کو کس عذاب میں مبتلا کر لیا ہے۔ رات کو حماد میرے کمرے میں ہی سویا تھا اور مجھے ہی ڈرائنگ روم کے صوفے پر لیٹنا پڑا۔ میں نے سوچا تو یہی تھا کہ اگلے روز اسے کہہ دوں گی کہ مجھے اپنے کمرے کی عادت ہے، اگر اسے مشکل ہے تو صوفے لاؤنج میں رکھ کر ڈرائنگ روم کو ہی کمرہ بنا لے۔ نہ جانے اس نے کب تک رہنا تھا، لیکن صبح جب میں اٹھ کر باہر آئی تو وہ جا چکا تھا۔ لیکن دوپہر کو وہ بڑا خوشی خوشی گھر میں داخل ہوا، کہنے لگا میری نوکری پکی ہو گئی ہے، کل سے جوائن کر لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ بڑے بے ڈھنگے انداز سے لاؤنج میں بیٹھا اور سامنے رکھی ٹیبل پر اس نے پاؤں رکھ دیے۔ کہنے لگا اف تھک گیا ہوں، مجھے 1 کپ چائے بنا دو۔ میں اس کی بڑی بھابھی تھی، لیکن آپ جناب کا کوئی بھی تکلف اس سے برتا نہیں تھا۔ میں نے اسے چائے بنا کر دے دی اور کہا کہ مجھے اپنے کمرے کی عادت ہے، اسی لیے وہ ڈرائنگ روم کو اپنا کمرہ بنا لے۔
لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری اس بات کا جواب اس طرح سے بھی دے سکتا ہے۔ کہنے لگا اگر تم چاہو تو ہم ایک ہی کمرہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر تو میرا دماغ کھول گیا۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا تو ہنسنے لگا، کہنے لگا مذاق کر رہا تھا۔ پھر کہنے لگا تم غصے میں بھی بہت خوبصورت لگتی ہو۔ میں جانتی تھی کہ وہ اس قسم کی باتوں کا عادی ہے، چاہے سامنے والا اس کی ایسی باتوں سے زچ ہی کیوں نہ ہو رہا ہو، وہ باز نہیں آتا تھا۔ میں رات کا کھانا بنا رہی تھی اور وہ لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا، لیکن جس قسم کی وہ انگلش مووی دیکھ رہا تھا، ساری آوازیں مجھے کچن کے اندر سنائی دے رہی تھی۔ اس کی واہیاتی اور بے ہودگی پر میرا جی چاہا کہ اسے کھری کھری سنا دوں۔ اسے تمیز نہیں کہ گھر میں ایک بھابھی بھی موجود ہے۔ رات کا کھانا بنا کر ہی میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کا حشر دیکھا تو میرا سار پیٹنے کو دل چاہا۔ پورے کمرے میں اس کے کپڑے میرے کمرے میں بکھرے پڑے تھے، کہیں تولیہ، کہیں جوتے، کہیں موزے۔ میں جتنی ہی نفاست پسند تھی، وہ اتنا ہی بے ترتیب قسم کا انسان تھا۔ میں نے اس کے سارے کپڑے اٹھائے اور دھونے کے لیے ڈالے، اس کا بیگ بند کیا اور لاؤنج میں رکھ دیا۔ اگلے ہی روز اس نے کمرے میں بیڈ پر لا کر رکھ دیا۔ میں حماد کے گھر آنے سے پہلے ہی کھانا بنا کر اپنے کمرے میں آ کر کمرے میں دروازہ لاک کر کے بیٹھ جاتی تھی کہ جب یہ کھانا کھا کر سو جائے گا تب ہی کمرے سے باہر نکلوں گی۔ جتنا میرا اسے سامنا کم ہو بہتر ہے، کیونکہ وہ ایک نمبر کا بدتمیز تھا۔ لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب اس نے میرے کمرے کے دروازے پر دستک دینا شروع کر دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو کہنے لگا کھانا تو ٹیبل پر لگا دو افشاں، کب سے بھوک لگی ہے اور تم ہو کہ تمہیں احساس ہی نہیں ہے کہ کوئی بھوکا پیاسا باہر بیٹھا ہے۔ میں نے کہا سب کچھ تیار تو ہے، تم پلیٹ میں ڈالو اور کھا لو، یہ تو تم خود بھی کر سکتی ہو۔ میری بات سن کر وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا کرنے کو تو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، لیکن یہ کہہ کر وہ پھر سے مسکرانے لگا۔ اس کے معنی خزیر مسکراہٹ مجھے زہر لگتی تھی۔ پھر میرے تھوڑے قریب ہو کر مجھے کہنے لگا مجھے عادت نہیں ہے ان کاموں کی، اسی لیے تمہیں زحمت تو ہوگی، لیکن یہ سارے کام تمہیں ہی کرنا پڑیں گے۔ چلو جاؤ جلدی سے کھانا لگاؤ، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے اسے غصے سے دیکھا اور کچن میں چلی گئی، کھانا گرم کیا اور ٹیبل پر لگا دیا۔ میں اس کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھانا چاہتی ہی نہیں تھی، اسی لیے اپنی پلیٹ بنائی اور اپنے کمرے میں جانے لگی تو کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی، یہاں میرے سامنے بیٹھ کر کھانا کھاؤ، میں تمہیں کھا تھوڑی جاؤں گا، میں ویسے بھی مسلمان ہوں، مجھ پر انسانی گوشت حرام ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا بھابھی ہو تم میری، لیکن نہ مجھ سے بات کرتی ہو نہ کچھ کہتی ہو، میں تو سخت بور ہو چکا ہوں۔ مجھے تو لگتا ہے فرمان بھی اسی لیے بیرون ملک بھاگ گیا، کیونکہ تم اس کے ساتھ بھی ایسا ہی رویہ رکھتی ہوگی، تبھی تو جان چھڑا کے گیا ہے تم سے۔ اس کی اس قسم کی باتوں کو سن کر میری برداشت ختم ہوئی تھی۔ میں نے کہا تم اپنے کام سے کام رکھو تو زیادہ بہتر ہے، تمہیں کھانا مل رہا ہے بس وہ کھایا کرو، میں کہاں بیٹھی ہوں، کیا کرتی ہوں کیا نہیں کرتی، اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے غصے سے بولتے ہوئے دیکھ کر وہ تمسخرانہ سا مسکرایا تھا، کہنے لگا یوں بات مت کیا کرو غصے میں، تم اور زیادہ اچھی لگنے لگتی ہو۔ ہائے کاش کہ فرمان کی جگہ میں ہوتا تو اس کی بات سن کر مجھے آگ سی لگ گئی تھی۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے؟ وہ کہنے لگا کیسی شرم، جانتی ہو دیور بابی میں کیسے کیسے مذاق اور باتیں چلتی ہیں، لیکن تم تو شاید آدم بزار قسم کی لڑکی ہو، ذرا میرے ساتھ وقت گزارو تو تمہیں اندازہ ہو زندگی کتنی حسین ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک کے بعد ایک روٹی کے نوالے منہ میں ڈال رہا تھا اور میں بس اسے تعصب سے ہی دیکھ سکتی تھی۔ میں نے کہا میں فرمان سے بات کرتی ہوں، وہی تمہیں تمیز سکھائے گا کہ بھابھی سے کیسے بات کرتے ہیں۔ مجھے لگا تھا کہ اس بات پر وہ اپنا رویہ درست کر لے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا، اسے تو جیسے کسی بات کی پرواہ تک نہ تھی۔ میں نے فون پر فرمان کو سب کچھ بتا دیا، لیکن فرمان بھی عجیب انسان تھا، کہتا ہے کہ تم غلط سوچتی ہو، وہ ایسا نہیں ہے۔ اسے اپنے بھائی پر نہ جانے کیوں اتنا بھروسہ تھا، وہ کوئی بات بھی حماد کے خلاف سننے کو تیار نہ تھا۔ ایک بار میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی، مجھے ایک عجیب و غریب سا شور سنائی دیا، اسی شور کی وجہ سے میری آنکھ کھلی تو مجھے لگا جیسے میرے کمرے کی گیلری میں کوئی موجود ہو۔ میرا دل تو دھڑکنا بھول گیا، میرے کمرے کی گیلری میں اس وقت کون ہو سکتا تھا؟ میں خاموشی سے بیڈ سے نیچے اتری، دھیرے دھیرے چلتی ہوئی گیلری کی طرف آ گئی۔ میں نے ہلکا سا پردہ ہٹا کر دیکھا تو میری جان نکل گئی۔ دو نوجوان ہاتھ میں پسٹل لیے گیلری میں کھڑے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی
کہ میری گیلری کا دروازہ اندر سے لاک ہے یا کھلا ہے۔ اگر وہ کمرے کے اندر آ جاتے تو پھر اس سے آگے تو سوچنا میرے لیے سہانے روح تھا۔ تیز قدموں سے چلتی ہوئی کمرے کے دروازے تک پہنچی اور اپنا کمرہ کھول کر باہر نکل گئی۔ میں بری طرح بدحواس تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ میرا کمرہ اندر سے لاک ہوتا تھا، باہر سے نہیں۔ وہ لوگ تو دروازہ کھول کر باہر بھی آ سکتے تھے، اسی لیے میں نے دیور کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ کچھ دیر بعد اس نے دروازہ کھولا۔ شاید وہ بھی گہری نیند سے جاگا تھا اور مشکل سے ہی آنکھیں کھول کر مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ میرے چہرے کی بدحواسی دیکھ کر مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے۔ میں فوراً سے اسے پیچھے ہٹا کر اس کے کمرے میں آ گئی۔ میں نے اس کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا، کنڈی لگا دی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت حیران تھا۔ میری حالت ٹھیک نہ تھی، بدحواسی کی وجہ سے لفظ زبان سے نہیں نکل رہے تھے۔ میں نے بامشکل کہا کہ میرے کمرے میں چور۔ میری بات یہیں تک پہنچی تھی کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ سن کر تو میرے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ اپنے کمرے کی دستک کی آواز سن کر تو حماد بھی گھبرا گیا، لیکن میری حالت تو یہ تھی کہ میرا دل ہی دھڑکنا بند ہو جائے گا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ خوف کے مارے کیسے، لیکن میں اس کے سینے سے لگ گئی اور اس کی کمر کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا۔ میں نے کہا باہر چور ہیں، یہ لوگ میرے کمرے میں تھے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ خوف کے مارے مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میری جان نکل جائے گی۔ مجھے اپنی اس غلطی کا بالکل بھی احساس نہ تھا، شاید میں بے حد خوف زدہ ہو چکی تھی۔ کمرے میں دوبارہ سے دستک ہونے لگی۔ باہر جو بھی تھا وہ کہنے لگا دروازہ کھولو۔ میں نے اپنے دیور سے کہا کہ دروازہ نہ کھولنا، یہ ہم دونوں کو مار ڈالیں گے۔ میں نے اس کے ہاتھ میں پسٹل دیکھا ہے۔ میں اس کے پہلو سے لگی یہ سب کہہ رہی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا تم پریشان مت ہو، یہ لوگ اندر نہیں آ سکتے، دروازہ لاک ہے۔ اس نے مجھے خود سے دور کرنا چاہا، لیکن میں خوف کے مارے اس قدر ڈری سہمی ہوئی تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لگائے بیڈ تک لے آیا، پھر مجھے بیڈ پر بٹھایا، خود بھی میرے برابر میں بیٹھ گیا۔ کہنے لگا ڈرو مت، میں ہوں نا۔ دروازے پر پھر سے دستک ہوئی۔ اس بار کرخت لہجے میں نوجوان نے کہا کہ دروازہ کھولو ورنہ ہم دروازہ توڑ دیں گے۔ یہ سن کر میں نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں جگڑ لیا۔ میں نے کہا تم باہر نہیں جاؤ گے۔ وہ کہنے لگا یہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، میرا ہاتھ چھوڑو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑوا لیا۔ اس کے بعد اس نے ایک دراز سے پسٹل نکالی۔ یہ دیکھ کر تو میرا دل سینے میں جیسے تھم سا گیا۔ مجھے یہ ڈر لگنے لگا کہ کہیں وہ آپس میں دست و گریبان نہ ہو جائیں، کہیں وہ لوگ اسے گولی ہی نہ مار دیں۔ فوراً سے اٹھ کر حماد کے پاس آ گئی۔ اسے کہنے لگی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا میں کوئی بزدل تھوڑی ہوں، ان کا منہ توڑنا اچھے سے جانتا ہوں، بس تم کمرے سے باہر مت نکلنا۔ میں رونے لگی۔ اسے کہنے لگی نہ جاؤ، یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں مار ڈالیں۔ وہ کہنے لگا تم پریشان مت ہو، مجھے لڑنا بھی آتا ہے اور گولی بھی چلانی آتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ پھر مجھے باہر بحث کی اور چیخو پکار کی آوازیں آنے لگی۔ وہ لوگ جیسے لڑ رہے تھے اور میرا دل ایسے تھا کہ جیسے کسی بے لگام گھوڑے کی طرح سے بھاگ رہا ہو۔ میرے ہونٹ سفید پڑ چکے تھے، میری رنگت پھیکی پڑ چکی تھی۔ میں دونوں مٹھیاں بیجے بیڈ پر بیٹھی تھی، بری طرح سے کانپ رہی تھی کہ اگر حماد کو کچھ ہو گیا تو وہ لوگ میرے ساتھ کیا کریں گے۔ خوف کے مارے میری حالت غیر ہونے لگی تھی۔ مجھے لگا میرا دم گھٹ رہا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کب اور کیسے، لیکن میں ہوش کی دنیا سے غافل ہو چکی تھی۔ شاید خوف کے مارے میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ میری آنکھیں چڑیوں کے چہچہانے سے کھلی تھی۔ یکدم ہی میں اٹھ کر بیٹھی تو دیکھا میں حماد کے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ میرے بال بھی کھلے اور بکھرے ہوئے تھے، لیکن میں اکیلی اس کمرے میں تھی۔ ایک دم تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں اس کے کمرے میں آئی کیسے، لیکن پھر رات کا گزرا واقعہ مجھے یاد آنے لگا۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے تو یہ تک نہیں معلوم تھا کہ باہر ہوا کیا تھا۔ میں فوراً سے اس کے کمرے سے باہر آئی تو حماد صوفے پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کے بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی، سر پر بھی زخم کا نشان تھا۔ یہ دیکھ کر میں اس کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا تم یہاں اور وہ لوگ؟ کہنے لگا ان کو پولیس نے پکڑ لیا ہے، وہ پولیس کی حراست میں ہے۔ میں نے کہا تمہارے بازو پر کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا لڑائی کے دوران ان لوگوں نے مجھ پر گولی چلائی تھی، لیکن وہ میرے بازو سے چھو کر گزری تھی، اسی لیے میں ہاسپٹل میں پٹی کروا کر آ گیا تھا۔ تم شاید بے ہوش ہو گئی تھی، اسی لیے تمہیں کسی چیز کی خبر نہیں۔ حماد کو میں جیسا سمجھتی تھی وہ ویسا نہیں تھا، اور اب تو وہ کافی سنجیدہ سا ہو گیا تھا۔
مجھ سے زیادہ بات بھی نہیں کرتا تھا، پتہ نہیں کیوں، لیکن وہ بہت زیادہ سگریٹ پینے لگا تھا۔ میں اس کے سامنے کھانا رکھتی تو وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا کہ اچانک میری طبیعت خراب سی ہونے لگی۔ مجھے حماد ہی ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا، لیکن میں ڈاکٹر کے کمرے میں اکیلی ہی گئی تھی۔ اس نے چند ٹیسٹ لکھ کر دیے، اس کی رپورٹ بھی فوراً آ گئی، لیکن جیسے ہی وہ رپورٹ آئی اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ وہ ڈاکٹر کہنے لگی کہ میں حاملہ ہوں۔ یہ سن کر تو میں چکرا کر رہ گئی۔ اس کا مطلب حماد نے میرے ساتھ بدکاری کی تھی، مگر کب اور کیسے مجھے تو بالکل یاد نہیں آ رہا تھا۔ میرا ذہن بالکل خالی تھا۔ میں سوچ سوچ کے پریشان تھی کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کب کیا، کیونکہ نہ تو میں کسی نشہ آور دوا کو لے رہی تھی، نہ ہی مجھے کوئی ایسی نشہ آور چیز اس نے کھلائی تھی۔ پھر میں حاملہ، مجھے یاد آنے لگا جس دن ڈاکو آئے تھے، میں بے ہوش ہو گئی تھی، اور اس کے بعد سے حماد کا رویہ بھی بالکل بدل گیا تھا۔ وہ کھویا کھویا رہنے لگا تھا، سنجیدہ سا ہو گیا تھا۔ کہیں اسی رات اس نے میرے ساتھ، اس سوچ نے تو میرے حواس گم کیے تھے۔ اس نے میری بے ہوشی کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا، وہ بھی ایسے وقت میں۔ میں نے اپنے بہتے آنسو پونچھے ڈاکٹر کے کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ سامنے ہی بیٹھا تھا، مجھے دیکھ کر میرے پاس آ گیا، کہنے لگا کیا ہوا ڈاکٹر، کیا کہہ رہی ہیں؟ میں اسے کیا جواب دیتی؟ میں نے اسے کچھ نہیں کہا، سوچا تھا کہ گھر جا کر اسے پوچھوں گی کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ میں اس کی بھائی کی بیوی تھی، اسے شرم آنی چاہیے تھی ایسا سب کچھ کرتے، لیکن گھر جا کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ سامنے ہی فرمان کھڑے تھے، مسکرا رہے تھے، کہنے لگے کیسا لگا میرا سرپرائز؟ انہیں دیکھ کر میرا تو دل دھک سا رہ گیا، لیکن میں نے دیکھا کہ حماد کچھ تذبذب سا تھا۔ میں فرمان کے پاس چلی گئی۔ اس وقت میں اس قدر دل برداشتہ ہو چکی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں فرمان کے ساتھ لگ کے رونے لگی۔ انہیں کیسے بتاؤں کہ ان کے بھائی نے مجھے برباد کر دیا۔ میں تو مشکل وقت میں اس کے پاس اس لیے گئی تھی کہ مجھے لگا تھا وہ مجھے پناہ دے گا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھے برباد کر کے رکھ دے گا۔ فرمان میرا سر ہلانے لگے، کہنے لگے میں تو آ گیا ہوں، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، رو کیوں رہی ہو؟ تھوڑی دیر میں حماد بھی فرمان کے قریب آ گیا، لیکن اس کے بعد جو حرکت اس نے کی، میں دنگ سی رہ گئی۔ اس نے میرا بازو پکڑا اور ایک جھٹکے سے مجھے فرمان سے الگ کیا۔ یہ دیکھ کر فرمان بھی حیران تھے۔ مجھے فرمان سے پیچھے کر کے کہنے لگا دور رہو اس سے۔ حماد کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ فرمان کے ماتھے پر تیوری چڑھی تھی، کہنے لگے یہ کیا بدتمیزی ہے جو تم کر رہے ہو؟ اس کے بعد جو انکشاف حماد نے کیا، میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کہنے لگا تم اچھی طرح سے جانتے ہو میں کیا کر رہا ہوں، یہ میری بیوی ہے، تمہاری نہیں۔ یاد ہے نا کہ نکاح کے وقت سہرے میں بیٹھا تھا تو حجاب و قبول میں نے کیا تھا، تم نے نہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ میں نے یہ سب تمہارے کہنے پر کیا تھا، کیونکہ تمہیں افشاں پسند نہیں تھی۔ تم بیرون ملک جانا چاہتے تھے اور وہیں کی ایک لڑکی تمہیں پسند تھی، جس کی خاطر پاکستان چھوڑ کر تو وہاں چلے گئے تھے۔ یہی کہا تھا نا تم نے کئی وقتی طور پر میں افشاں سے نکاح کر لوں، کیونکہ تم واپس نہیں لوٹو گے، اور جیسے ہی چند سال گزریں گے تو افشاں کو طلاق دے دو گے۔ یہ ڈرامہ بھی ختم ہو جائے گا اور افشاں میرے نکاح میں رہے گی۔ میں چاہوں تو بعد میں افشاں سے سب کے سامنے شادی کر لوں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم واپس کیوں آئے ہو؟ میں تو یہ سن کر اپنا غم بھول بیٹھی تھی۔ یہ سب میں کیا سن رہی تھی؟ فرمان کہنے لگا کہ مجھے اس لڑکی نے دھوکہ دیا ہے، میں واپس لوٹ آیا ہوں، اس لیے تم افشاں کو طلاق دے دو، میں اسے نکاح کر لوں گا۔ یہ سن کر مجھے لگا جیسے میں کوئی کھلونا ہوں۔ میں نے کہا مجھے بتائے بغیر کون سے کھیل کھیلے آپ دونوں بھائیوں نے میرے ساتھ؟ ایک دنیا کے سامنے مجھ سے شادی کرتا ہے کیونکہ اس کی والدہ نے بچپن سے ہی مجھے اس کے نام کے ساتھ باندھ رکھا تھا، اور پھر مجھے بنا چھوئے ہی انتظار کا کہہ کر دوسرے ملک چلا جاتا ہے۔ پھر دوسرا بھائی آ کر میرے ساتھ وقت گزارتا ہے، بنا مجھے بتائے میرے ساتھ رشتہ قائم کرتا ہے۔ میں تو یہ پریشان تھی کہ نہ جانے دیور کی بدکاری اپنے وجود میں لیے ہاسپٹل سے واپس آئی ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کون سا گنونا کھیل کھیلا گیا ہے۔ یہ بات سن کر تو حماد اور فرمان دونوں ہی حیران ہوئے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اپنے پرس سے رپورٹ نکال کر ان دونوں کے منہ پر مار دی۔ فرمان کہنے لگا یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ فرمان کا لہجہ بلند تھا۔ حماد کہنے لگا یہ میری بیوی ہے، اسی لیے مجھے اپنے کیے کسی عمل پر افسوس نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھر سے باہر لے گیا۔ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو،
مجھے تمہارے ساتھ بھی نہیں رہنا۔ تم نے دھوکے سے نکاح کیا اور پھر میری بے ہوشی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ اس نے میری کوئی بات نہیں سنی، مجھے گاؤں لے گیا، میرا خیال بھی رکھتا رہا، لیکن 9 ماہ بعد جب میرے گھر بچہ پیدا ہوا تو ایک DNA کی رپورٹ اس نے میرے سامنے رکھ دی، جس سے یہ ثابت ہوا تھا کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا کہ جس رات وہ ڈاکو آئے تھے، انہوں نے میرے بازو پر گولی ماری اور میرے سر پر پسٹل کا بٹ مارا۔ میں بے ہوش ہو گیا تھا، میں نہیں جانتا، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو وہ دونوں گھر سے جا چکے تھے۔ جب میں کمرے میں آیا تو تمہاری حالت دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ بدکاری کر گئے ہیں۔ جب تمہاری رپورٹ میں نے دیکھی تو مجھے یہی ٹھیک لگا کہ میں تمہیں اپنا لوں، کیونکہ تمہارا اس میں کوئی قصور نہ تھا۔ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ ایک حادثہ تھا۔ میں پتھرائی ہوئی آنکھوں سے کبھی اسے دیکھ رہی تھی، کبھی اس بچے کو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس بچے کو اپناؤں یا کسی کچرے دان میں پھینک دوں۔ آپ ہی مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔